الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کل کے درس میں ہم لوگوں نے کتاب کا معنی پڑھا اور توحید کا معنی پڑھا، اور اس کے بعد میں توحید کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوئی۔ آج کا درس ہم شروع کرتے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس عنوان کے بعد، یعنی کتاب التوحید کے بعد جس آیت کا تذکرہ کیا ہے اس آیت کے تعلق سے پڑھتے ہیں۔ وقول اللہ تعالی: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقول اللہ تعالی: ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تو سب سے پہلی آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میں نے جن و انس کو محض اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ عبادت کا معنی کیا ہے۔ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ کتاب التوحید، مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کہا، یعنی توحید کی کتاب۔ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کتاب کا معنی وجوب کیا ہے، اور اس باب یعنی کتاب التوحید کو انہوں نے ایک باب نمبر 1 قرار دیا ہے کہ یہ اس کتاب کا پہلا باب ہے، کتاب التوحید کا پہلا باب ہے، اور وہ اس کا معنی کرتے ہیں باب کتاب یعنی وجوب التوحید، باب وجوب التوحید، توحید کے وجوب کا باب۔ اور اس میں یہی باتیں ہیں جو مؤلف رحمہ اللہ نے جن آیات کا تذکرہ کیا ہے اور جو حدیث آخر میں ذکر کی ہے اس باب میں، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ بظاہر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ توحید کے وجوب، توحید کا وجوب ہی وہ کہنا چاہتے ہیں۔ توحید واجب ہے اور سب سے ضروری چیز ہے، سب سے مقدم چیز ہے، سب سے پہلی چیز ہے اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ اس لیے یعنی کتاب کا معنی وجوب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہاں کتاباً اللہ رب العالمین نے نماز کا ذکر کیا، کتابا موقوتا، یعنی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں کے ساتھ فرض ہے۔ تو یہاں کتاب دیکھیں اس میں فرض کے معنی میں، تو یہاں بھی کتاب کا معنی فرض اور وجوب لے سکتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو خیر اس یعنی کتاب اور التوحید پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے واضح طور سے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس سے توحید کا وجوب ثابت ہوتا ہے، توحید کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ توحید سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اور سب سے مقدم چیز ہے۔ توحید سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، توحید سے پہلے اور اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ عبادت کا معنی کیا ہے۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ تو عبادت یہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کو کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کی زبانی جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کے کرنے کا یا جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان کاموں کو کرنا، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہوئے ان تمام کاموں کو کرنا، جن کاموں کو کرنے کا اللہ رب العالمین نے رسولوں کی زبانی حکم دیا ہے، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کا نام ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کا نام ہے۔ کیسے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کا کیسے اللہ رب العالمین کی فرما برداری؟ یعنی اللہ رب العالمین نے رسولوں کے ذریعہ، رسولوں کی زبانی جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، ان کو کرنا، ان باتوں پر عمل کر لینا، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری یہی ہے، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری ہی عبادت ہے۔
تو معنی واضح ہوا۔ عبادت کا معنی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری، اللہ رب العالمین کے اوامر، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر لینا، یہی عبادت ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں عبادت کی تعریف میں کہ عبادت ایک ایسا نام ہے، یہ ایک ایسا نام ہے جو ہر اس چیز کو شامل ہے، جو ہر اس چیز کو شامل ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ اس میں اقوال بھی آ گئے اور اعمال بھی آ گئے، یعنی ظاہری اعمال اور اقوال اور باطنی اعمال اور اقوال سب آ گئے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں یعنی جو ہے جن اقوال اور اعمال ظاہری اور باطنی اقوال و اعمال کو اللہ رب العالمین، جن ظاہری اقوال اور اعمال کو اور باطنی اقوال اور اعمال کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اور جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، وہ سب کے سب عبادت میں شمار ہوتا ہے، ان سب کا شمار عبادت میں ہوتا ہے، ان سب کو عبادت کہا جاتا ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ دوسری تعریف یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت ایک ایسا نام ہے جو ہر اس چیز کو شامل ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، یعنی ظاہری اور باطنی اقوال اور اعمال میں سے۔ اقوال کا معنی جانتے ہیں بات چیت، باتیں، اور اعمال عمل، کام، یعنی ظاہری اور باطنی اقوال اور اعمال میں سے جن کو بھی اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ان تمام پر عبادت کا لفظ بولا جاتا ہے، ان تمام کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ عبادت کا دار و مدار یا عبادت کی بنیاد 15 قاعدوں پر ہے۔ 15 قاعدہ کا معنی آپ سمجھتے ہیں نا، 15 قاعدوں پر ہے۔ جس نے کہتے ہیں علامہ قیم رحمہ اللہ کہ جس نے ان 15 قاعدوں کو مکمل کر لیا، اس نے عبودیت یعنی بندگی کے مراتب کو مکمل کر لیا اور اس نے جو ہے بندگی کا حق ادا کر دیا، بندگی کے مراتب اور درجات کو مکمل کر دیا۔ ان 15 قاعدوں کو جس نے مکمل کیا، ان 15 قاعدوں پر جس نے عمل کیا، تو بتایا کہ دیکھیے عبادت دل، زبان اور اعضاء جوارح پر تقسیم ہوتی ہے یا تقسیم کی گئی ہے۔ عبادت کی تقسیم دل، زبان اور اعضاء اور جوارح پر کی گئی ہے، اور بتایا کہ عبودیت کے، بندگی کے جو احکام ہیں، بندگی کے جو احکام ہیں وہ 5 ہیں، وہ 5 ہیں۔ بندگی کے، عبودیت کے جو احکام ہیں وہ 5 ہیں: واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح۔ کیا؟ واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح، یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ عبودیت کے احکام، عبودیت کے احکام، بندگی کے احکام، یہ 5 ہیں۔ اس کو آپ اچھے سے یاد رکھیں: واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح، یہ 5 ہیں۔ اب یہ 5 جو ہے دل، زبان اور اعضاء جوارح سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 5 یعنی دل کے لیے کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا حرام ہے، کیا مکروہ ہے اور کیا مباح ہے، یہ کتنا 5 ہوا۔ اب زبان کے لیے ایسے، زبان کے لیے کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا حرام ہے، کیا مکروہ ہے اور کیا مباح ہے، کتنے 10 ہو گئے۔ اور ایسے ہی جوارح، اعضاء اور جوارح، ہاتھ پاؤں ہیں، تو ان کا بھی یہی حال ہے: واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح۔ تو اس طریقے سے کل کتنے ہوئے؟ 15 ہوئے۔ تو بتائیں عبودیت اور بندگی کے احکام 15 ہیں، اور یہ تمام ان تینوں چیزوں سے ہوتے ہیں، یعنی زبان کے لیے زبان کے لیے بھی یہ 5 چیزیں ہیں، ایسے ہی دل کے لیے بھی یہ 5 چیزیں ہیں، اور
اعضاء اور جوارح کے لیے بھی یہ پانچوں چیزیں ہیں۔ تو اس طریقے سے بتایا کہ کل 15 قاعدے ہیں عبادت کے۔ عبادت کا دار و مدار کیا ہے؟ 15 قاعدوں پر ہے۔ جس نے ان 15 قاعدوں کو پورا کر لیا اس نے عبودیت اور بندگی کا حق ادا کر دیا، اور عبودیت اور بندگی کو اس نے پورا کر دیا۔ یہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت کی اصل جو ہے، عبادت کی اصل تذلل ہے اور خضوع ہے۔ تذلل یعنی عاجزی کرنا، انکساری کا مظاہرہ کرنا، خاکساری کا مظاہرہ کرنا، اور اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانا۔ تذلل اور خضوع، جھک جانا اللہ رب العالمین کے سامنے، یہ عبادت کی اصل یہی ہے۔ عبادت کی اصل یہی ہے۔ اب آیت کا کیا معنی ہوگا؟ ترجمے میں جیسا کہ میں نے بتایا، ترجمے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات سے باخبر کیا ہے، یہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اور یہی بندوں کی تخلیق میں حکمت ہے، یہی بندوں کی تخلیق میں حکمت یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کس حکمت اور کس مصلحت کے تحت بندوں کو پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے مراد اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کر کے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، جو حرام چیزیں ہیں، ان سے دوری اختیار کر کے، ان کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ یعنی اوامر و نواہی میں اللہ رب العالمین کی بات ماننی ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرنا ہے۔ یہی عبادت ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں، اور یہی دین اسلام کی حقیقت ہے۔ دین اسلام کی حقیقت ہے، کیونکہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ استسلام۔ جی، یعنی اللہ رب العالمین کے سپرد ہو جانا، سر تسلیم خم کر دینا اللہ رب العالمین کے سامنے، استسلام۔ تو عبادت، یہی عبادت کی حقیقت یہی ہے، اسلام کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے، اللہ کے سپرد کر دے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دے اپنے آپ کو۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا تاکہ بندے اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے گا اس طور سے کہ اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا جو بدلہ دے گا، اللہ رب العالمین اسے اجر و ثواب دے گا، اسے بدلہ دے گا، اچھا بدلہ دے گا، اور جو ہے پورا بدلہ دے گا اللہ رب العالمین۔ جس نے یہ کام کیا، یعنی توحید کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ رب العالمین کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین اسے پورا بدلہ دے گا، پورا اجر و ثواب دے گا۔ اور جس نے جو ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اوروں کو شریک کر لیا، تو اللہ رب العالمین اسے سخت ترین عذاب دے گا، بہت ہی بھیانک اور سخت سے سخت سزا دے گا، سخت سے سخت عذاب دے گا اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس بات سے بھی باخبر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کا محتاج نہیں ہے، لوگوں کی عبادتوں کا ضرورت مند نہیں ہے، بلکہ تمام لوگ اللہ رب العالمین کے تمام حالات میں محتاج ہیں، پورے کے پورے لوگ ہر وقت اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کا سب کا رازق ہے، سب کو روزی دینے والا، سب کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا معنی کہ
ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم ان کو حکم دیں کہ وہ میری ہی عبادت کریں، یعنی اپنی عبادت کا حکم دینے کے لیے ان کو پیدا کیا، اپنی عبادت کروانے کے لیے، اپنی عبادت کا حکم دینے کے لیے اور اپنی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے جو ہے ان کو پیدا کیا، تاکہ میں اپنی عبادت کی طرف ان کو بلاؤں اور اپنی عبادت کی طرف جو ہے ان کو اپنی عبادت کا انہیں حکم دوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین لیعبدون کا معنی کہ تاکہ الا لیعبدون کا معنی بتا رہے ہیں تاکہ میں ان کو حکم دوں اور انہیں منع کروں تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے اوامر و نواہی پر عمل کر لینا ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تمام اللہ رب العالمین کے اوامر و نواہی پر عمل کر لینا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اسی کام کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے بیکار ہی نہیں پیدا، کسی کو بیکار نہیں پیدا کیا کسی چیز کو، اور اس بات پر اللہ رب العالمین کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بس یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس کا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، اس سے باز پرس نہیں ہوگی، بلکہ اس کا حساب ہوگا، اس سے باز پرس ہوگی، اس سے سوال جواب ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس کو کسی بات کا حکم نہیں دیا جائے گا اور کسی چیز سے روکا نہیں جائے گا؟ کیا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اس کو؟ نہیں، بلکہ اس کو حکم بھی دیا جائے گا اور اس کو منع بھی کیا جائے گا۔ اور بتایا کہ قرآن مجید میں اس طرح کی باتیں اور آیات بے شمار ہیں، کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے یہ باتیں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جو ہے امر و نہی کا حکم دینا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دینا ہے اور شرک سے منع کرنا ہے، جو کہ جو ہے منہیات میں جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے ان میں سب سے زیادہ سنگین ہے، سب سے بھیانک ہے شرک۔ اور اس آیت کے مشابہ، اس آیت کی جیسے اور بھی آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین جیسے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے تاکہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی پیغمبروں کو اللہ رب العالمین نے کیوں بھیجا؟ تاکہ پیغمبر کی اطاعت کی جائے۔ پھر کبھی ایسا ہوا اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو بھیجا تو پیغمبروں کی اطاعت بھی ہوئی اور نافرمانی بھی ہوئی، لوگوں نے دونوں کام کیا، بعض لوگوں نے ان کی فرما برداری کی، بات مانی، اور بعض لوگوں نے نافرمانی کی، ان کی بات نہیں مانی۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے تمام لوگوں کو اسی طریقے سے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اپنی عبادت کا حکم دیا، ان کو پیدا بھی کیا، اس مقصد کو بھی بتا دیا اور حکم بھی دیا، لیکن پھر بھی بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور بعض لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اس معنی کی یعنی اس جو معنی مفسرین نے عبادت کا بتایا ہے، عبادت کا جو معنی بتایا ہے، اس معنی کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے، اور کئی احادیث اس تعلق سے ہے کہ یعنی امر اور نہی پر عمل کرنا اللہ کی عبادت ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اس پر قرآن کی کئی آیتیں دلالت کر رہی ہیں اور احادیث بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہیں۔ جیسے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کہے گا، یقول اللہ تعالی لأہون اہل النار عذابا، یعنی جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس کو دیا جائے گا، اس سے اللہ رب العالمین کہے گا کہ لو کانت، یعنی سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، کس کے؟ سب سے ہلکا معمولی عذاب دیا جائے گا اس کو، اس سے اللہ رب العالمین کہے گا، پوچھے گا
لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها. اے بندے اگر تیرے پاس یہاں پہ دنیا مل جائے، پوری دنیا ہو، اور دنیا کے اندر جو جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں تجھے مل جائیں، اور پھر اس کے مثل ایک اور بھی مل جائے تجھے، یعنی دنیا اور دنیا و ما فیہا اور اس کا مثل بھی تم کو مل جائے، تو کیا تو جو ہے اس کو یعنی اس عذاب سے بچنے کے لیے اس کو فدیے میں دے دے گا، پوری دنیا کو اور دنیا و ما فیہا کو اور اس کے ایک مثل اور کو؟ کیا تو عذاب جہنم سے بچنے کے لیے، اس معمولی عذاب سے بچنے کے لیے تو سب کو دے دے گا؟ وہ کہے گا نعم، ہاں اے اللہ بالکل میں دے دوں گا، کیونکہ جہنم کا ہلکا عذاب بھی بہت ہی زیادہ سنگین ہے، اور سب سے ہلکا اور معمولی عذاب والا بھی یہی خیال کرے گا کہ مجھے سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ سخت اور بھیانک عذاب دیا جا رہا ہے، وہ سب سے ہلکا عذاب والا یہ کہے گا۔ تو دیکھیے جن کو اور بڑے بڑے عذاب دیے جائیں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین اس سے کہے گا، وہ بندہ کہے گا کہ ہاں اللہ اگر مجھے سب کچھ مل جائے اور اس کا ایک مثل مل جائے، یعنی دو دنیا اور وہ ما فیہا مل جائے ہم کو، تو میں اس عذاب سے بچنے کے لیے سب کو قربان کر دوں گا، فدیے میں دے دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ میرے بندے میں نے تجھ سے اس سے بھی معمولی چیز کا، اس سے ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا، اس سے ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا، جو ہے کب؟ جب تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا، ان کی پشت میں تھا، اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بھی معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا، اس سے بھی ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تشرک، یعنی تو شرک نہیں کرنا، تو شرک نہیں کرنا، کہ تو شرک نہیں کرے گا تو میں تجھے جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے وہی کہا تھا کہ میرے بندے تو شرک نہیں کرے گا تو میں تجھے جہنم میں داخل نہیں کروں گا، لیکن تو نے انکار کر دیا، تو نے اس کو نہیں مانا، تو نے اس کی خلاف ورزی کی اور تو نے شرک ہی کیا، شرک پر تو ڈٹا رہا۔ تو یہ جو ہے اس میں بھی دیکھیے اللہ رب العالمین اس حدیث کے اندر، اللہ رب العالمین حدیث قدسی کے اندر کیا فرما رہا ہے کہ میں نے تجھ سے اس سے بھی معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا۔ مطالبہ کیا مطلب کیا ہے؟ کرنے کا حکم دیا تھا تجھے، اور تجھے میں نے منع کیا تھا کہ شرک نہیں کرنا، میری عبادت کرنا، میری عبادت کرنا۔ تو یعنی یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوامر اور نواہی پر عمل کرنا ہی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اوامر و نواہی پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا، ان پر عمل کرنا، اور جن کاموں سے منع کر دیا ہے ان سے رک جانا، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے پیدا کیا، اور بتایا اس معنی کی تائید قرآن کی آیات سے بھی ہوتی ہے اور احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ تو عبادت کا معنی ہو گیا، عبادت کا معنی ہو گیا۔ تو بتایا کہ عبادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوامر و نواہی پر عمل کرنا۔ اللہ رب العالمین نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اپنے رسولوں کی زبانی، ان سب پر عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ عبادت ہر اس کام اور اس فعل اور کام اور قول یعنی بات کو کہا جاتا ہے جسے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، جسے پسند کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری آیت پر، دوسری آیت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات سب سے پہلے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے انس و جن کو کس لیے پیدا کیا، کیا حکمت ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اچھا، اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو بھی بھیجا، توحید ہی کے خاطر، یعنی انسانوں کو پیدا کیا، اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت کے اندر ایک پیغمبر بھیجا تاکہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طاغوت کو چھوڑ دو، طاغوت کی عبادت نہ کرو، طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اب یہاں طاغوت کا معنی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے طاغوت کا معنی یعنی کس سے بچو؟ طاغوت سے بچو۔
تو طاغوت کا معنی دیکھتے ہیں۔ عبادت کا معنی آپ جان گئے، اللہ رب العالمین کے اسم یعنی اللہ کے بارے میں آپ نے سنا۔ اب جو ہے طاغوت کا یہاں طاغوت کا کیا معنی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو طاغوت یہ طغیان سے نکلا ہوا ہے۔ کس سے؟ طغیان سے نکلا ہوا ہے، اور اس طغیان کہتے ہیں حد پار کر جانے کو، حد پار کر جانے کو، مجاوزۃ الحد، حد کو پار کر دینا، حد کو توڑ دینا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا طاغوت سے مراد شیطان ہے، طاغوت شیطان ہے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ طاغوت کاہنوں کو کہا جاتا ہے، کاہنوں کو کہا جاتا ہے جن پر شیاطین نازل ہوتے ہیں، آسمان سے باتیں سن کر کے آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ طاغوت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی پرستش اور عبادت اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی عبادت اور پرستش ہوتی ہے وہ سب طاغوت ہے، ان سب کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان تمام ایسی تعریف کی ہے جو تعریف ان تمام تعریفوں کو جامع ہے، تمام تعریفوں کو شامل ہے۔ یعنی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی تعریف میں یہ جو الگ الگ تعریفات ہیں یہ تمام تعریفیں آ گئی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ طاغوت سے مراد کاہن ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ تو یعنی یہاں تین معنی معلوم ہوئے، ایک طاغوت سے مراد شیطان، ایک طاغوت سے مراد کاہن، اور اس سے تیسرا قول یہ معلوم ہوا کہ ہر اس چیز کو طاغوت کہا جاتا ہے جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہوتی ہے۔ اب علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے طاغوت کی ایک ایسی تعریف کی جس تعریف کے اندر یہ تمام باتیں آ گئی ہیں، یہ تمام باتیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی تعریف میں آ گئی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ طاغوت کل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، کہ جس کی وجہ سے ہر اس چیز کو طاغوت کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے بندہ حد کو پار کر جائے، حد کو توڑ دے، چاہے وہ معبود کی شکل میں ہو یا متبوع کی شکل میں ہو یا مطاع کی شکل میں ہو، یعنی چاہے عبادت میں یہ چیز ہو یا اتباع میں یہ چیز ہو یا اطاعت میں یہ چیز ہو، ٹھیک ہے، ان سب کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اب بتایا کہ طاغوت ہر قوم کا طاغوت وہ ہے جس کی طرف لوگ اپنے فیصلے کو جو ہے فیصلے کے لیے رجوع کریں، جس کے پاس فیصلے کے لیے جائیں، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے جس کے پاس بھی لوگ فیصلہ کرانے کے لیے جاتے ہیں وہ سب کے سب طاغوت ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جن کی بھی عبادت کرتے ہیں، صرف سجدہ اور رکوع کرنا ہی نہیں ہے جو ہے شرک، بلکہ یہ بھی ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول ہی کا فیصلہ مانا جائے اور اللہ اس کے رسول ہی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کیا جائے، ہر فیصلے میں، ہر تنازع میں اللہ اس کے رسول ہی کی طرف رجوع کیا جائے۔ اب اگر لوگ اپنے فیصلے کرانے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی طرف جاتے ہیں تو جس کی طرف جاتے ہیں وہ طاغوت ہے، وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جن کی بھی عبادت کرتے ہیں لوگ وہ سب کے سب طاغوت ہیں۔ ایسے ہی بغیر دلیل کے جس کی بھی اتباع کرتے ہیں وہ بھی طاغوت ہیں، وہ بھی طاغوت ہیں۔ بغیر دلیل کے جس کی اتباع کرتے ہیں لوگ وہ بھی طاغوت ہے۔ یا اسی طریقے سے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتے ہیں، جس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی جو ہے اطاعت کر لینا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی اطاعت کرنا، ایسے کام میں جس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی اطاعت کرنا، یہ بھی طاغوت کی عبادت ہے اور طاغوت کی طرف جانا ہے، اس کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو یہ اتنی باتیں آ گئی اس میں طاغوت میں، یعنی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو طاغوت کی تعریف کی کہ طاغوت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی وجہ سے، جس کے سبب سے بندہ حد کو پار کر جائے۔ اب وہ
یعنی وہ سبب جس کے سبب سے وہ اس نے حد کو پار کیا ہے، وہ سبب چاہے معبود کی شکل میں ہو، یعنی چاہے اس کی عبادت کی جاتی ہو یا اس کی اتباع متبوع ہو، یعنی اس کی اتباع کی جاتی ہو، یا مطاع ہو، اس کی اطاعت کی جاتی ہو۔ اور پھر اس کی اور وضاحت کر دی، اس کی وضاحت یہ کر دی کہ جیسے ہر قوم کا طاغوت کون ہے؟ جس کی طرف لوگ فیصلہ کرانے کے لیے جاتے ہیں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے، جس کی طرف فیصلہ کرانے کے لیے جاتے ہیں وہ طاغوت ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جس کی عبادت لوگ کرتے ہیں وہ بھی طاغوت ہے، اور بغیر دلیل کے جس کی اتباع کرتے ہیں وہ بھی طاغوت ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے جس کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے حکم اور اطاعت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اس میں اگر وہ کسی اور کی اتباع کر لیتے ہیں تو وہ بھی طاغوت ہے۔ تو بتایا کہ یہ دنیا کے طواغیت ہیں، یہ دنیا کے طواغیت ہیں۔ اس طریقے سے اگر آپ غور کریں تو لوگوں کے احوال آپ کو معلوم ہو جائیں گے، لوگوں کے حالات معلوم ہوں گے کہ کس حد تک جو ہے لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کی طرف جانے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اگر اس تعریف کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو اکثر و بیشتر لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت سے نکلے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کے طاغوت کی پرستش کی طرف اور طاغوت کی عبادت کی طرف بھاگنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر کے دوسروں کی اطاعت کی طرف جا رہے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نہیں کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں آیت کا معنی دیکھتے ہیں۔ یہ تو طاغوت کا خالی معنی ہوا، طاغوت کی تعریف ہوئی۔ اب آیت کا معنی یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات سے باخبر کیا ہے، یہ بات بتلائی ہے کہ لوگوں کی کوئی ایسی جماعت نہیں ہے، کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی پیغمبر کو نہ بھیجا ہو۔ یہ کلمہ دے کر کے، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلانے والا کلمہ اور شرک سے روکنے والے کلمہ دے کر کے اللہ رب العالمین نے ہر گروہ میں، ہر جماعت میں، لوگوں کے ہر جماعت میں اور ہر امت میں اللہ رب العالمین نے پیغمبر کو بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تاکہ تم عبادت کرو اللہ رب العالمین کی اور طاغوت سے بچو، یعنی صرف اللہ وحدہ کی عبادت کرو اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کی عبادت کو چھوڑ دو۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھا تو اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، اس نے فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، العروۃ الوثقیٰ یعنی مضبوط دستے کو اور مضبوط کڑے کو اس نے پکڑ لیا، لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہے، جو کڑا کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہے۔ اور وہ کڑا کون سا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ کلمہ العروۃ الوثقیٰ سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ ایسا مضبوط کڑا ہے، یہ ایسا دستہ ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ یعنی تمام رسولوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانے ہی کے لیے بھیجا، کہ اس لیے بھیجا تاکہ ان کو جو ہے تاکہ وہ یعنی پیغمبر اور رسول تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائیں اور تمام لوگوں کو اللہ کے علاوہ کی عبادت سے منع کریں، یعنی شرک سے روکیں۔ اللہ رب العالمین برابر جو ہے پیغمبروں کو بھیجتا رہا، رسولوں کو بھیجتا رہا۔ کب سے؟ جب سے دنیا کے اندر شرک پایا گیا۔ شرک جب سے دنیا کے اندر پایا گیا اس وقت سے اللہ رب العالمین نے برابر پیغمبروں کو بھیجا۔ اور سب سے پہلے شرک کہاں پایا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں بہت زمانے تک لوگوں کے ہاں شرک موجود نہیں تھا، شرک کا وجود نہیں تھا۔ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، سب آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، سب لوگوں کا یہ معاملہ تھا۔ اور بہت بعد میں کئی نسلیں گزرنے کے بعد
ان کے اندر شرک پیدا ہوا۔ یہ نوح علیہ السلام اس میں پھر پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے اور انہوں نے شرک سے روکا۔ تو سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں جو شرک سے منع کرنے کے لیے اور باقاعدہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے جو ہے رسول بنا کر کے پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے اور دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اور سب سے آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعہ اس سلسلے کو ختم کیا اور آپ کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے اللہ رب العالمین نے شریعت دی، یہ شریعت جن و انس سب کے لیے ہے۔ یہ شریعت کیا ہے؟ جن و انس سب کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے اور پوری دنیا والوں کے لیے ہے۔ جن و انس اور پوری دنیا والوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے یہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شریعت اب قابل قبول نہیں ہوگی، کوئی دین مقبول نہیں ہوگا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی اپنے مذہب پر، اپنے دین پر وہ عمل کر رہا ہے تو وہ اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر نبی کے بارے میں کہ جو ہے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کی جانب وحی کی کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر میں، یعنی میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فَاعْبُدُونِ صرف تم میری عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ صاف فرما دیا کہ یعنی بعثت کا مقصد، تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت، اور پیغمبروں کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دینا اور شرک سے منع کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو کہا قرآن مجید کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تو اب مشرکین کو کیسے یہ ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اب پھر یہ کہیں کہ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو ہم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرتے اور ہم شرک نہیں کرتے، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، یعنی اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو ہم صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرتے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے۔ تو یہ ان کے لیے کہنے کی گنجائش کہاں رہی جب اللہ رب العالمین نے کہہ دیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تو اب مشرکین کو یہ کہنے کی جو ہے گنجائش نہیں ہے، ان کے پاس یہ گنجائش ہی نہیں رہی کہ وہ کہیں کہ جو ہے اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے۔ بھئی اللہ رب العالمین نے تو کہا نا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یہ بھی کہہ دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو دیکھیے یہ آیت کریمہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو اپنی عبادت کی طرف بلانے کے لیے بھیجا۔ جیسے تمام انسانوں کو، انس و جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اسی طریقے سے تمام پیغمبروں کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے اور شرک سے منع کرنے کے لیے جو ہے پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ تمام کی دعوت، یہ تمام انبیاء کی دعوت یہی رہی ہے، تمام انبیاء کی دعوت یہی رہی ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ البتہ شریعت کے اندر یعنی کچھ احکام وغیرہ میں معمولی اختلاف رہا، لیکن اصل جو چیز ہے یعنی توحید میں کسی کے ہاں کوئی اختلاف نہیں رہا، تمام پیغمبروں نے توحید کی دعوت دی۔ تو دیکھیے آج کے درس میں ہم نے ان دونوں آیتوں کی تفسیر پڑھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اب آپ ان دونوں آیتوں کو باب سے ملائیے، یعنی کتاب التوحید سے۔ یہ کتاب کا معنی جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پہ وجوب التوحید، یعنی توحید ضروری چیز ہے، سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اور سب سے زیادہ مقدم چیز ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی چیز کے لیے انس و جن کو پیدا کیا اور اسی چیز کی طرف دعوت دینے کے لیے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ باتیں اگلے درس میں بیان کی جائیں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔